دوستو انسانی تاریخ میں ایک ایسا دور بھی آیا تھا جب جرم کرنے والوں کو بد سے بدتر سزا دی جاتی تھی، پر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دو ایسی سزاؤں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس میں فورسفلی کیتھولک چرچ میں چینجز کیے گئے، اور جو لوگ اس نئے رومن کیتھولک چرچ کے رولز کو ماننے سے انکار کرتے تھے تب انہیں ایک دردناک موت دی جاتی تھی۔ اور یہ بھی بتاؤں گا جو یورپین نیشن آج کل امن کی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہیں، ماضی میں وہ مظلوم لوگوں پر کن وجوہات کی بنا پر کون سے ٹارچر کر کے انہیں مارتے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انوکھی دنیا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آٹو دی فے 216ویں صدی میں کیتھولک چرچ کا ایک پادری تھا جس کا نام جسٹو تکایاما تھا۔ اسے سرونٹ آف گاڈ بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے مذہب کے اندر کافی ساری چینجز کی تھی اور لوگوں کو فورس کیا تھا کہ وہ اولڈ کیتھولک مذہب چھوڑ کر نئے کو تسلیم کر لیں۔ جو لوگ رومن کیتھولک کے اولڈ رولز کو فالو کرتے تھے انہیں کڑک سے کڑک سزا دی جاتی تھی۔ تکایاما کی اتھارٹی میں مذہب سے باغی لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا جاتا تھا، پھر پورے شہر کے سامنے انہیں ایک پول پر باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جلاد انہیں کوڑے مارتا اور سارا شہر انہیں دیکھتا تھا۔ کئی گھنٹوں تک ان سب کو لگاتار کوڑے مارے جاتے تھے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ اذیت برداشت کر سکے۔ پھر جب کوڑے مارنے کا سیشن ختم ہوتا تھا تو ان مجرموں کے پاؤں کے پاس لکڑیاں رکھی جاتی تھی اور ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ یہ آگ آہستہ آہستہ ان کے پاؤں کو پکڑ لیتی تھی اور ان کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی پوری باڈی زندہ ہی جلا دی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ آگ ان کی ٹانگوں تک پہنچتی تھی تو اس خطرناک دھوئیں سے ہی کئی لوگوں کی دم گھٹنے سے ہی موت ہو جاتی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، اس دور کے حکمران واقعی میں کسی درندے سے کم نہیں تھے۔ سویڈن ڈرنک دوستو سن 1600 عیسوی میں جنگ کے دوران سویڈن کی آرمی ٹروپس نے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ فوجی وہاں کے لوکل لوگوں سے انفارمیشن نکلوانے کے لیے انہیں بری طرح سے ٹارچر کیا کرتے تھے۔ ان ٹروپس کے ٹارچر کا سب سے بھیانک میتھڈ سویڈن ڈرنک ہوتا تھا۔ اس میتھڈ میں قیدیوں کو ایک ٹیبل پر لیٹا کر باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ سولجر قیدی کا منہ زبردستی کھولتے تھے اور کئی قسم کے لیکوڈ اس کے منہ کے اندر زبردستی ڈالتے تھے۔ اس میں گٹر کا گندا پانی، یورین اور حالانکہ کئی دفعہ تو ابلتا ہوا پانی بھی شامل ہوتا تھا۔ قیدی ڈر کے مارے انہیں سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اسے مزید ٹارچر کرنے کے لیے اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب قیدی کو زبردستی گرم پانی پلایا جاتا تھا تو اس کی آنتیں جل جاتی تھی اور وہ اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ لوگ اسے کئی لیٹر گندا پانی پلا کر اس کے پیٹ پر مکے مارتے تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تر تو انٹرنل انجری کی وجہ سے قیدی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، اور اگر پھر بھی وہ بچ جاتا تھا تو گٹر کے گندے پانی کی وجہ سے اس کے معدے میں زہر پھیل جاتا تھا اور وہ چند ہی دنوں میں دردناک موت کا شکار ہو جاتا تھا۔ دوستو آج کل جو یورپین نیشن امن کی ٹھیکیدار بنی ہوئی ہیں، ماضی میں یہ لوگ درندوں سے بھی بدتر تھے، پر آج یہ سب قومیں ترقی یافتہ بن چکی ہیں، اور جو انڈس ویلی کی قوم 5000 سال پہلے ترقی یافتہ قوم تھی، آج کل ان کا حال دیکھ کر پوری دنیا ان بیچاروں پر افسوس کرتی ہے۔ کوئی دوست مجھے بتائے گا کہ ایسا کیوں ہوا؟ آپ کے ایک لائک سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو میں۔